नेक्स्ट वीडियो का आप सब ने इंतज़ार करना है, मिस नहीं करनी। बहुत ही अहम और ज़रूरी वीडियो शेयर करने वाले हैं अपने ही वाईटी फैमिली के साथ समीना और बिलाल। बात करेंगे कि क्या कोई गुड न्यूज़ है जिसके बारे में बिलाल और समीना आप सबको बताने वाले हैं, या फिर घर वालों को लेकर कोई मामलात हैं जिस पर गुफ्तगू होने वाली है, इस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे अली और मोमना ने जो 2 लाख का चेक दिया है मरियम को, उस पे भी बात करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भाई शादी का सीज़न चल रहा है और साथ में रमज़ान भी है, और रमज़ान के साथ साथ इनकी शादी की तैयारी भी चलनी है। और सब ही मरियम के दीवाने हो चुके हैं जब से मरियम की शादी की डेट फ़िक्स हुई है। तो मरियम मैडम जो हैं वो सब की आंखों का तारा बन चुकी हैं, और हर एक जो है वो चाहता है कि हम किसी न किसी तरीके से मरियम से कोई ना कोई कंटेंट जो है वो हासिल कर लें और अपने चैनल को बेहतर बना लें और अपने सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बढ़ा लें। तो इस कोशिश में सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है इस वक्त वो है 2 चैनल्स का, एक है जी मोमना का, दूसरा है आमना का। तो मरियम तो आपको पता ही है, वो ज़ाहिर बात है उसकी तो शादी है, उसने तो कोई ना कोई वीडियो लगानी ही है। लेकिन ये 2 ख़वातीन जो हैं इनके दरमियान सख्त कंपटीशन चल रहा है, और दोनों ही मतलब किसी हद तक कामयाब भी हो रही हैं। क्योंकि सादी जो उमैर हैं, जो कि इनके मामू, जिनके सर पे आंटी जी ने पग पहनाई है अपने 2 बेटों के होते हुए, मैं कहती हूँ। और दोनों बेटे अच्छे हैं, दोनों बेटे इस काबिल थे कि आंटी जी अपने बेटों पे ट्रस्ट करती, एतमाद करती। ज़रूरत नहीं थी फसादी उमैर को इतना प्रोटोकॉल देने की और इतना उसको मतलब कि घर में एक ये दिखाने की कि भई ये हमारे मेरे घर का एक अहम जो है वो हमारे घर का हिस्सा है या फ़र्द है, और इसके ज़िम्मे हैं सारी ज़िम्मेदारियाँ। और जब से इसके मामू इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, आंटी जी ने तो यहाँ तक कह दिया, बिलाल तो अभी गया है ना, लेकिन आंटी ने कह दिया कि भाई जब से इसके मामू गए हैं ना, तो वो पग जो है मैंने इसके सर पे रख दी है, जो मैंने अपने बेटे के सर पे, अली के सर पे रखनी थी। तो अफ़सोस होता है आंटी जी, बहुत अफ़सोस होता है। आपकी बेटियाँ आपको अपनी उँगलियों के इशारों पे नचा रही हैं और आप नाचती जा रही हैं। तो लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब आपकी मतलब आपके हस्बैंड चले गए, आप भी चली जाएँगी, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो आप ये जो करके जा रही हैं, क्या ये आपकी बेटियों के लिए अच्छा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। आप खुद अपनी बेटियों को, अपने भाइयों के साथ अपनी बेटियों के रिश्ते जो हैं वो कमज़ोर कर रही हैं, अपनी बेटियों के कहने पे आके, ठीक है? सिर्फ़ एक पीर नहीं, आमना ये सब कुछ करवा रही है और आयशा। तो जो कार्ड आपको पता है बनवाए गए थे वो मरियम के, वो उमैर ने खुद बनवाए हैं। मरियम को ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की। मरियम ने शुरू में ही बोल दिया था कि मैं खुद कर सकती हूँ, और उसने आज भी वीडियो में बोला है, कल वाली वीडियो में जो अली के साथ बैठ के उसने बनाई कि भई मैं अपनी चादर देख के पाँव फैला रही हूँ। मुझे पता है कि मैं कितना कर सकती हूँ, ठीक है? मैं उतना ही करूँगी जितना मैं कर सकती हूँ, ठीक है? और दूसरों पे भी मैं ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहती। ये खुद मरियम के अल्फाज़ थे जो कि बड़े अच्छे मुझे लगे। लेकिन जानबूझकर आमना और उमैर साहब जो हैं वो खुद घुसे हैं, और उन्होंने चंद एक कार्ड जो है वो बनवा के लोगों के सामने खुद को सुरखरू करने की नाकाम कोशिश की है। जो कुछ बिलाल के साथ इन्होंने किया था, उसके बाद जितना इनको मतलब लोगों ने बुरा भला बोला, जितना लोगों के दिलों में इनकी नफरत थी, उसको किसी हद तक ये काम कम करने में कामयाब हो चुके हैं, ठीक है? और मैं कहती हूँ ना कि कल का ज़ीरो आज मतलब हीरो बन चुका है, और आंटी जी ने भी फिर तमगा उसी को पहना दिया, ठीक है? तो ये अब इन्होंने भरपूर इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है शादी के कंटेंट में, और अपने चैनल्स को ग्रो करवाना है, सब्सक्राइबर्स इकट्ठे करने हैं, व्यूज़ लेने हैं, खूब कैश करना है, ठीक है? तो वो आमना और उमैर एक हद तक कामयाब हो गए। फिर ढोलकी का इवेंट रखा गया, उसमें भी मोमना को बड़ा अप्रिशिएट किया गया कि हाँ, अच्छा किया तुमने, अपनी नंद को स्पेशल फ़ील करवाया, एक ढोलकी का फंक्शन जो है उसने अरेंज कर लिया। अब जो है फिर से आई हैं मैदान में मोमना मैडम, और मोमना मैडम ने एक कंटेंट बनाया जिसमें वो अपनी नंद को अपने हस्बैंड से चेक दिलवा रही हैं। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने नोट करना है कि ये जितनी ख़वातीन है ना, जैसा कि मरियम की सास ने कहा था कि मेरा बेटा फर्माबरदार होगा अपनी बीवी का, तो पहले ही सारे फर्माबरदार हैं, तो उसने भी इन्हीं के नक्शे कदम पे चलना है। उमैर भी अपनी बीवी का गुलाम है, ठीक है? अपनी बीवी के तलवे धो धो के पीता है, चाटता है, उसके तलवे पाँव धो धो के पीता है, क्योंकि भाई कमाऊ औरत है, हैं? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। उसके बाद अली को भी पता है कि सैलरी पे तो गुजारे नहीं होते। आप सबको पता है कि घर भी बना है तो वो मुमना की यूट्यूब की अर्निंग से बना है, और जो गेमिंग की एप्स प्रमोट कर करके बने हैं ये घर, और ये हराम के सारे पैसे हैं। एक तो यूट्यूब आप करते हो, ऊपर से आप फिर जो
حرام ایپس کو پروموٹ کرتے ہو، بیٹنگ ایپس کو ہر ویڈیو میں آپ پروموٹ کرتے ہو. اس میں بھی کیا مریم کو 2 لاکھ دے کے، تو یہ 2 لاکھ کی جگہ تو اس نے 6 لاکھ کما لیے ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایویں کرتی ہیں پروموشن اتنے گھٹیا چیز کی؟ تو یہ خسارے میں نہیں رہتی، یہ ڈبل کما لیتی ہیں. 2 لاکھ دے دیا، 2 لاکھ لوگوں نے کہا کہ بھئی بہت کم ہے، ٹھیک ہے. تو مریم کو بٹھایا، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ سارے بیویوں کے غلام ہیں. مومنہ کا شور بھی اس کے اشاروں پہ چلتا ہے، امنہ کا بھی، باقی ان کی ساری فیملی کے آپ دیکھ لیں، وہ جتنی بھی ہے، اقرا ہو گئی، آصفہ فیملی، سارے کے سارے مرد ایسے ہی ہیں. کیوں ہیں ابھی سب کو پتہ ہے بیویاں کما رہی ہیں، بیویوں کی وجہ سے یوٹیوب چینل چل رہے ہیں، بیویوں کی وجہ سے عیاشیاں چل رہی ہیں، بیویوں کی وجہ سے جو ہے ہمارا لگژری لائف سٹائل بنا ہے. تو پھر کیوں نہ تلوے چاٹیں بیویوں کے. لیکن بس ایک جو ہے نا بلال، وہ گناہ گار ہے، باقی سب جو ہیں وہ ثواب کا کام کر رہے ہیں بیویوں کے کہنے میں آ کے جو بھی کرتے ہیں. لیکن ایک بلال ہی گناہ گار ہے، بلال ہی برا ہے، بلال جو ہے وہ نفرت کے لائق ہے کہ وہ سمینہ اس کو لے کے چلی گئی. بھی کیوں لے کے چلی گئی؟ تو یہاں جو بیٹھے ہیں وہ کون سے کوئی ماؤں کے کہنے پہ کہنے میں ہیں، وہ بھی تو بیویوں کے کہنے میں ہی ہیں نا، وہ بھی تو سارے الگ الگ ہی رہتے ہیں. تو جی مومنہ نے بھی اپنے غلام شوہر کو کہا کہ بھئی ایک چیک پر سائن کر دیں، اور پھر مریم کو ایڈوانس میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ مریم بہت اچھی ہیں، مریم بڑی اچھی ہیں، مریم کو پتہ ہے کہ کتنی اماؤنٹ لکھنی ہے. اور بہنیں ویسے بھی بھائیوں کا بڑا خیال کرتی ہیں، بالکل بھی بھائیوں کو تنگ نہیں کرتی. تو ساتھ میں بیٹھ کے نند کو یہ بھی سنا لیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جتنی مرضی اماؤنٹ لکھ لو. تو اب نند بھی کوئی بیوقوف نہیں ہے، نند کو بھی پتہ ہے کہ تم لوگ کتنے پانی میں ہو، اور تم کتنا خوشی خوشی مجھ پہ لگا سکتے ہو. تو حق تو تم لوگوں کا یہ تھا کہ کوئی ایک بڑی چیز جو ہے، کوئی فرنیچر یا کوئی گولڈ کی چیز یا کوئی کھانے کا خرچہ، اس طرح کا کوئی تم لوگ اپنے ذمہ لے لیتے، ٹھیک ہے. تو وہ تو تم نے لیا نہیں، بس تم لوگ 2 لاکھ دے کے، اور پھر ابھی کہہ رہی ہے کہ میری طرف سے جو گفٹ ہے وہ میں الگ سے دوں گی. تو پھر کوئی اس طرح کی گھر کی چیز وہ بھی دے دے گی. لیکن کبھی بھی اس طرح سے بہنوں کو چیک نہیں دیے جاتے، یہ غلط چیز ہے، اس طرح نہیں کیا جاتا. اور اگر چیک دینا بھی تھا تو بھئی امی جب بیٹھی ہیں، امی گھر کی بڑی ہیں، تو امی نے سارا کچھ کرنا ہے. وہ تو بیچاری اپنے پیسوں سے چلے، وہ جو کر رہی ہے اپنے لیے کر رہی ہے. لیکن تم لوگوں کا کام تھا کہ سارے بہن بھائی مل کر اپنی امی کے ہاتھ میں ایک بڑی اماؤنٹ رکھتے کہ امی یہ لے لیں، اور آپ مریم سے پوچھ لیں اس کو کیا چاہیے. اس کو کوئی، کیونکہ آج کل گولڈ بہت مہنگا ہے، تو چلو ایک بندہ نہیں بنوا کے دے سکتا، تو 2 بھائی بنوا کے اس کو کوئی ایک اچھا سا بڑا ہیوی سا سیٹ بنوا کے دے دیتے جو اس کو فیوچر میں کام آتا. یا پھر آپ ایک بھائی کھانے کا خرچہ کر لے، ایک فرنیچر کا خرچہ کر لے، یا پھر دونوں بھائی مل کے اس کو گھر کا پورا فرنیچر جو اس کو چاہیے، ٹھیک ہے، جتنا فرنیچر ایک لڑکی کو درکار ہوتا ہے آپ سب کو پتہ ہے، تو وہ بنوا کے دے دیں. لیکن یہاں پر تو بھئی ہر ایک نے اپنی ویڈیو بنانی ہے، ہر ایک نے شو آف کرنا ہے، ہر ایک نے کانٹینٹ بنانا ہے، اور ہر ایک کو تعریفیں بٹورنے کا جو ہے نا ایک سر پہ دھن سوار ہے. اور یہ چیزیں پھر اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کانٹینٹ بنا کے تو یہ دکھائیں گے آپ لوگوں کو. تو پھر کمائیں گے دگنا اس سے، ٹھیک ہے، کمائیں گے اس سے مطلب 3 گنا زیادہ. تو مطلب شرم کی بات ہے، بہت غلط بات ہے. ایسے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بہن کو سامنے بٹھا کے. اور مریم بیچاری کتنی خوش ہو رہی ہے اور کتنی دعائیں دے رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی بہنوں کو دینے سے کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے. جب بھی بہنیں گھر آتی ہیں شادی شدہ، جب بھائی ان کو دیتے ہیں یا ویسے بھی بھائی دیتے ہیں، تو ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس نے تو اچھی بہن ہونے کا ثبوت دے دیا. اب بات کر لیتے ہیں جی بلال کی. اب نیچے کامنٹس میں پھر سنائی گئی بلال کو، یہی تو ان کی طریقے ہیں، یہ چیزیں کر کے یہ اپنا ان کا مقصد صرف ویڈیو لگانے کا ایک نہیں ہوتا کہ بھئی ہم ہیرو بن جائیں، یا ہم جو ہیں وہ ہم ایک تو کانٹینٹ بن جائے، اور دوسرا کئی لوگوں کے اوپر سوالیہ نشان جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں کہ بھئی اب فلانے نے کیا دیا جی، فلانے نے کیا دیا، ٹھیک ہے. تو اب جی لوگ نیچے پوچھ رہے ہیں ہاں جی بلال نے کیا دیا، بلال نے. تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو بلال نے پچھلی ویڈیو میں ایک بات کی تھی کہ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی، تو وہ پہلی شادی تھی مریم کی، اور میرے پاس جو کچھ تھا میں نے سارا امی کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا، اور ہم نے بڑی اچھے طریقے سے شادی کی تھی، اور میرے پاس جتنے پیسے تھے اس میں وہ شادی بڑی خوش اسلوبی سے ہو گئی تھی. تو اس کا کیا مطلب ہے بلال تو بچپن سے کما رہا ہے، بلال تو بچپن سے جو ہے وہ اس گھر کے لیے کر رہا ہے، تو اب وہ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ ہاں اس کی عادت نہیں ہے شو آف کرنے کی، اور یہ جو فیملی ہے یہ سارے اپنے اپنے کرتے ہیں، یہ دوسروں کا نہیں بتاتے کہ پھر دوسرا کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سب نے اپنا بتانا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کانٹینٹ بنانا ہوتا ہے. تو اب بلال کی جو پوسٹ آئی ہے، ایک تو فیملی اس طرح کی ہے، بلال نے آپ کو ایڈوانس میں اس چیز کے بارے میں اطلاع دے دی ہوئی ہے کہ اب شادی ہے، کانٹینٹ بنیں گے، باتیں کانٹینٹ جب یہ بنائیں گے، ویڈیوز بنے گی، لوگ باتیں طرح طرح کی کریں گے. تو ایڈوانس میں انہوں نے آپ کو اس نے بول دیا کہ میرے بارے میں آپ نے شک نہیں کرنا، کیونکہ میں اپنی امی کی ہر جو ہوتی ہے نا بات وہ مانتا ہوں، اور ان کی جو بھی ان کی مجھ سے ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ میں پوری کوشش کرتا ہوں پوری کرنے کی. تو اصل میں تو امی کو ہی ڈیمانڈ کرنی چاہیے نا کہ بہن کی شادی ہے تو بیٹا اتنی مجھے جو ہے نا ضرورت ہے، یہ چیز تمہاری بہن کو ضرورت ہے، تو خود سے چیک لکھ کے دینا یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے.
تو بہرحال جی اب بلال نے بھی ایک پوسٹ شیئر کر دی ہوئی ہے، اور اب مجھے نہیں پتا کہ اسی کے متعلق ہوگی، کیونکہ یہ فیملی تو باز آ نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ اب بلال نے بھی خود کو کلیئر تو کرنا ہے نا، اس نے بھی تو اپنی صفائی پیش کرنی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے ہوتی ہیں چیزیں جو شیئر کی جائیں گی، یا پھر سمینہ کے متعلق بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں کہ کوئی گڈ نیوز ہے، وہ مطلب کہ پریگننسی کو لے کے کہ ان کے ہاں پھر سے کوئی مطلب خوشخبری ہے، تو اس کے حوالے سے بھی بہت ساری خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ تو اب اس کے متعلق یہ وہ اپنی وائی ٹی فیملی کو بتاتے ہیں، یا پھر وہ مریم سسٹر کی شادی کو لے کے انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے اور انہوں نے بتانا ہے، کیونکہ اب عوام بہت زیادہ مجبور کر رہی ہے۔ تو بہرحال جی ویڈیو کا انتظار رہے گا۔ پوسٹ شیئر کرنے کا مقصد ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی خاص ویڈیو ہے تو ہی انہوں نے پوسٹ شیئر کیا ہے، ویسے وہ اس طرح کی پوسٹ میرے خیال میں کم ہی شیئر کرتے ہیں، مطلب کہ عوام کو کم ہی کہتے ہیں کہ انتظار کیجئے گا، اگلی ویڈیو بہت ہی اہم اور خاص ہے۔ تو مجھے اس فیملی کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی۔ بے شک ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ یوٹیوبر ہیں، یوٹیوب سے آپ کما رہے ہیں، لیکن اپنی فیملی کے کچھ تو سیکرٹس رکھا کریں، اپنی فیملی کی کچھ تو عزت جو ہے وہ اس کو رکھا کریں۔ مریم مجھے بہت اچھی لگی، آج اس نے اپنے بھائی کی حیثیت سے، میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ علی تو اتنا کوئی نہیں کماتا، چلو یوٹیوب کی کمائی تو ہے، لیکن پھر بھی اس کو پتہ ہے کہ میں کتنا مطلب کہ یہ لوگ مجھے دیں گے خوشی خوشی، تاکہ ان پہ وہ بھی ناراض نہ ہوں، اور جو ہے میرا بھی جتنا مجھے ضرورت، اور ویسے بھی اس نے تو بول دیا ہے کہ میں خود کر لوں گی، وہ آج کل بھی کہہ رہی تھی میں خود کر لوں گی۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔